الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى أيضا لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تمام تعریفیں حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے۔ درود ہو ہزاروں کروڑوں مرتبہ جناب رسالت امام سرور کائنات سردار دو عالم سید الکونین سید الثقلین رحمت للعالمین شافع روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم نے دشمن اپنے پڑوسیوں کو تصور کرتے ہیں، ہم پیشہ والوں کو تصور کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے تمہارا حقیقی دشمن اگر کوئی ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہر قدم قدم پہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ہم خوش ہیں، آج جمعے کا دن ہے، پہلی ساعت میں اذان سے پہلے ہم آ گئے، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، لیکن شیطان برابر ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ جب آ گئے کیسے ہمیں نیکی سے محروم کرتا ہے، نیند میں اونگ ڈال کر بیانوں سے دور رکھتا ہے۔ معزز سامعین، بیانوں کو سننے کے لیے نہا دھو کر غسل کر کے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، بیپار کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بیان کے لیے ہم جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن شیطان بڑی آسانی سے نیند میں ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو بیان ہوتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا ہوں، محلہ مسلمانوں کا محلہ، سارے کے سارے جمعہ جا رہے ہیں، ایک بدنصیب کبھی نماز نہیں جاتا، بیوی کو فکر، میرا شوہر نماز سے غافل، دین سے دور، مسجد سے دور، کیسے میرے شوہر کو میں جمعہ بھیجوں؟ نصیحت کر کے
بول کر اپنے شوہر کو جمعہ کے لیے تیار کرتی، مسجد کو بھیجتے جمعہ کے دن۔ شوہر اپنی بیوی کی بات مان کر پہلی مرتبہ مسجد آتا ہے جمعہ کے دن، مسجد میں داخل ہوتا ہے، فیان کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، نیند آ جاتی ہے، منہ کھولتے ہوئے بیٹھا ہے، بیان ہو رہا ہے، منہ کھول کے سو گیا ہے، بچے شریر رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، منہ کھول کے سو رہا ہے، کڑوی چیز اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، کڑوی چیز بچے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب بیان ختم ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اٹھاتے ہیں کہ نماز، تب وہ جا کر منہ چاٹنے لگتا ہے تو منہ پورا کڑوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر پہنچتا ہے، بیوی پوچھتی ہے آج بیان کیسا رہا؟ تو شوہر کہتا بیان پورا کڑوا تھا۔ یعنی آدمی نیند میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، پورا نیند کر کے چلے جاتا ہے، ایسا نہیں، نیکی کے جذبے سے آئیں، نیکی کے جذبے سے بیٹھیں، یہ ارادہ لے کے آئیں آج ایک کوئی نئی چیز سیکھو، میری زندگی میں کوئی نیا عمل کروں، اس ارادے سے، اس خیال سے مسجد آئے، جذبے کے ساتھ بیٹھے، شوق کے ساتھ بیٹھے، بلکہ نیند اور غفلت میں نہ بیٹھے۔ اللہ ہم سب کو ہر جمعہ جذبے کے ساتھ آنے، بیٹھنے، شوق کے ساتھ بیان سننے کے اللہ ہمیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ سرور کائنات سردار دو عالم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، کس شخص کو سب سے زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائش، امتحان انبیاء کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ایمان نبیوں کے بعد مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط اتنی آزمائش ہوتی ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی آزمائش کم ہوتی ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں، اس زمانے میں سنگ دل مکے کے قریش صحابہ پہ ظلم ڈھا رہے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ خباب بن ارت عاجزی سے، انکساری سے، درد کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، ظلم کا سلسلہ بہت جاری ہو چکا ہے، یہ مصائب، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں بے انتہا مکے والے ہم کو دے رہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہ مصائب ہم سے دور ہو جائے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو سوئے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں گھبرا گئے، ان تکالیف سے گھبرا گئے۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، کفار ایمان والوں کے ساتھ اتنا بربریت کرتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، گڑھے کھود کر ان کو گڑاتے تھے، گڑا کر آرے سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، اور لوہے کے کنگوں سے اتنا چبوتے تھے، لوہے کے کنگے ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتے تھے، پھر بھی ایمان پہ وہ قائم رہتے تھے، دین پہ قائم رہتے تھے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا گئے؟ قرآن یہی کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزماتے ہیں ایمان والوں کو بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، غربت کے ذریعے، مالوں میں نقصان دے کر آزماتے ہیں، بیماری دے کے آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیارے نبی خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، مصائب میں، بھوک میں، غریبی میں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں اور ایمان پہ جڑے اور جبے رہتے ہیں، ان کی زبانوں سے کوئی لفظ نہیں نکلتا سوائے اس کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ معزز سامعین، مومن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش اس پہ ہوتی ہے۔ استقلال کے ساتھ اپنے ایمان پہ جمے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر الصابرین، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، جب جنگ کے میدان میں، جنگ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان ٹوٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، آپ کے گال پہ زخم آیا ہوا تھا، یہ حالت دیکھ کر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں اس سے بڑا سخت دن کبھی آیا؟ آپ کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، آپ کا گال پھٹ گیا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف کا آپ کی زندگی میں کبھی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، اس سے بڑھ کر میرا زندگی میں وہ دن آیا، میں جب دعوت و تبلیغ کے لیے طائف پہنچا، طائف کے سرداروں نے میرے پیچھے گنڈوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اور پتھروں سے مار مار کر، بھگا بھگا کر مجھے طائف سے دور کر دیے۔ وہ دن سب سے بڑا سخت دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک جگہ پہنچتے ہیں، آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک باغ والے آپ کو کھجور، پانی پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے لگتے ہیں۔ طائف میں گیا دعوت و تبلیغ کے لیے، طائف والوں نے یہ پتھروں سے مار مار کر طائف سے بھگایا، لیکن جب میں اس باغ میں آیا ہوں، کھجوروں سے، پانی سے میرا استقبال کیا جا رہا ہے،
اس کا احسان کیسے ادا کریں، اس کا احسان کیسے ادا کریں؟ سب سے اچھا احسان یہ ہے دین کی دعوت دیں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ من دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس سے اچھا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، پڑوسیوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، خاندان والوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ اس سے اچھا عمل اللہ کو کوئی پسند عمل نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ کی طرف دعوت دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی مار کھا کر باغ والوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کم نہیں ہوتا، ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ پتھروں کی مار کھانے کے بعد، آپ پتھروں کی مار کھانے کے بعد بھی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے تأمر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور جو تکلیف اس راہ میں آتی ہے، مصیبت آتی ہے، صبر کرو، استقلال کے ساتھ رہو۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے دین کی دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، ہمارے اکابر گاؤں گاؤں گھومتے تھے۔ وہ دور جاہلیت کا دور تھا، لوگ اہل حدیث سے نفرت کرتے تھے، اہل حدیث کے نام سے چڑھتے تھے، اہل حدیث کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ اس دور میں علماء کرام اپنا پیسہ خرچ کر کے قریے گھوم کر، گاؤں گاؤں گھوم کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے۔ پتھروں کی مار پڑتی تھی، لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، لیکن بائیکاٹ کرنے میں انہیں خوشی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں اللہ کی نافرمانی لوگ کرنے لگے، علماء ان کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے لگے، لیکن عوام نہیں رکے۔ تو علماء ان کی مجلسوں کا بائیکاٹ نہیں کیے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، ان کے دوستی میں بیٹھنے لگے۔ اللہ نے ان کے دل بھی، علماء کے دل بھی عوام کی طرح بنا دیا۔ غرض یہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے جب ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت یہ ہے جب تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاتھ سے روکو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اور تمہارے سامنے کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکو۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے تو زبان سے روکو۔ اگر تم زبان سے نہیں روک سکتے، تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، آخر درجہ ایمان کا رائے دانے کے برابر تمہارا ایمان ہے، دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔
ایمان کا یہ آخری درجہ ہے، دل میں برا سمجھنا۔ میرے بھائیوں، صبح و شام ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، نہ ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ ہم زبان سے روکتے ہیں، نہ ہم دل میں برا سمجھتے ہیں۔ ہم نمازی ہیں، بیوی سوئی ہے، بچے سوئے ہیں، بیٹے سوئے ہیں، بھائی سوئے ہیں، بہن سوئے ہیں، برا نہیں سمجھتے، یہ نماز کے وقت سوئے ہوئے ہیں، تو ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا ایمان زندہ ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے بچے سوئے ہیں تو ہمیں برا سمجھے، ہماری بہن سوئی ہے، ہماری بیوی سوئی ہے، برا سمجھے، ایسے وقت اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے یہ سو رہے ہیں، دل میں برا خیال کرنا، یہ ایمان کا آخری درجہ، آخری نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود اپنا جائے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب محاسبہ کرو۔ تمہارا محاسبہ کرنے سے پہلے تمہارا ایمان کتنا ہے جائزہ لو، کہ تم ایمان میں مضبوط ہو، کمزور ہو، یا تمہارا ایمان بیمار ہو چکا ہے، جائزہ لو۔ صبح و شام تمہارے سامنے خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، رسول کی دشمنی ہو رہی ہے، کیا تم کسی کو ہاتھ سے روک رہے ہیں، یا کسی کو زبان سے روک رہے ہیں، یا کبھی دل میں برا سمجھ رہے ہیں نافرمانی کو دیکھ کر؟ نہیں، تو ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ سب کے دل جیسے اللہ نے بنایا ویسے ہمارے دل بھی بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب خدا کی طرف سے یہ ہدایت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، یہ حالت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، لوگ اہل حدیث مسجدوں میں دور دور سے آتے تھے، حالانکہ ان کے بازو گھر کے متصل مسجدیں رہتے تھے، ان مسجدوں کو نہیں جاتے تھے۔ گھر سے متصل مسجدیں رہتے تھے لیکن مسجدوں کو نہیں جاتے تھے۔ جہاں اہل حدیث مسجد ہوتی، میلوں کا سفر کرنا پڑتا، اس کو گوارا کرتے لیکن اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ وہاں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اہل حدیث مسجدوں میں نماز پڑھنے کا فائدہ، بدعتیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ جب آپ اہل حدیث مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث کا تعلق آپ کا مضبوط رہتا ہے، کتاب و سنت میں آپ مضبوط رہتے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ جب بدعتیوں کی مسجدوں میں آپ جاتے ہیں، بدعت سے جو دشمنی ہونی تھی، بدعت سے جو نفرت ہونی تھی، دھیرے دھیرے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ بدعتیوں کی مسجدوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بدعت سے نفرت کے بجائے انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مسجد میں بدعتوں کے روز کئی بدعتیں ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ بدعات سے نفرت ہو۔ ہم بدعات سے نفرت کرنے کے بجائے بدعات سے انسیت ہو جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ آدمی قرآن و حدیث کے طریقے پہ چلنے کے بجائے بدعات کے طریقے پہ چلنے لگتا ہے۔ میں خود اپنے بچوں کو بازو میں، میرے گھر کے بازو میں بدعتوں کی مسجد ہے، ڈر خوف سے کہیں میرا بچہ نماز نہ چھوڑے، میں اپنے بچے سے کہا بھی کہیں بھی نماز ہو جاتی، کہیں بھی نماز ہو جاتی، میں اپنے بچے کو بول دیا۔ بچہ میرا عادی ہو گیا، بازو مسجد میں جانے کا عادی ایسا ہو گیا، اس کا ہاتھ سینے پہ بننے کے بجائے نیچے آ گیا، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ سمجھا نہیں۔ تو نسل کیا ہوتی ہے؟ اپنی مساجد میں نہ نماز پڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتی ہے نسل۔ ہماری آنے والی نسل حق پہ نہیں رہتی،
ہم اگر اہل حدیث مساجد کا رخ کریں گے، مسجدوں میں پڑھیں گے، ہماری نسل توحید پہ قائم رہے گی، حق پہ قائم رہے گی، ایمان مضبوط رہے گا، شرک کے خلاف بغاوت کریں گے، بدعات کے خلاف نفرت کریں گے۔ ورنہ دوسرے مسجدوں کے عادی جب بن جائیں گے، نفرت ختم ہو کر انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ شرک بدعات سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ نفرت شرک سے، بدعات سے ہونا ہے۔ یہ کن کے پاس؟ جو لوگ اہل حدیث مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، توحید ان کا مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح و شام ہمیشہ ان کے مسجدوں میں پڑھتے ہیں، ان کا ایمان کمزور رہتا ہے۔ ہاں، اگر مساجد نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، مجبوری میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک نہ ایک وقت اپنی مسجدوں میں پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، توحید ہماری مضبوط ہو۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ دعوت و تبلیغ ہم نہیں کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب دعوت کا کام، تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان اول بیت وضع للناس، دنیا میں سب سے پہلے گھر کی بنیاد جو ڈالے گئی، کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالے گئی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد ڈالی گئی وہ کعبۃ اللہ کی، اور کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈالنے والے پیغمبر نبی تھے۔ کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جہاں نماز پڑھنے کا ایک رکعت کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ 360 بتوں کا مندر بن گیا۔ کعبۃ اللہ 360 بتوں کا مندر بن گیا۔ کب؟ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنے سے۔ یہ مسجد بھی کمال نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیشہ اس مسجد کو آباد رکھے۔ جب جس مسجد میں دعوت کا کام، تبلیغ کا کام بند ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ مسجد بت خانہ بن جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ سارے نبی، ابراہیم علیہ السلام بنیاد ڈالے، اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیاد ڈالے۔ وہ کعبۃ اللہ جب دعوت کا کام رک گیا، تبلیغ کا کام مٹ گیا، تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، ہر مسجد میں دعوت کا کام ہونا چاہیے، تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ جب دعوت اور تبلیغ کا کام رک جاتا ہے، مسجد نہیں رہتی، مندر بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ دعوت ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا کام کرو، برائی سے روکو۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول، ہر ایک کی ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرے۔ حاکم رعایا کا ذمہ دار ہے، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے اولاد کی ذمہ دار ہے۔ ہر ایک سے اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، خود نماز پڑھنا کمال نہیں، خود نماز پڑھنا کمال نہیں، دعوت کا تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ قحط کا دور ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ قحط کے دور میں عوام کو کھلانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ جس طرح ایک بھوک کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی بیوی کی فکر کریں۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود جہنم کی آگ سے بچو، اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم ذمہ دار ہو، بیوی کے ذمہ دار ہو، اولاد کی ذمہ دار ہو،
اولاد کو نیک بناؤ، نیک بناؤ، بیوی کو نیک بناؤ۔ اگر تمہاری باتیں نہیں سن رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے دعا کرو، اے میرے رب میری بیوی کو نیک بنا، میرے اولاد کو نیک بنا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے خود جہنم کی آگ سے بچو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پراپرٹی بنانا کمال نہیں میرے بھائیوں، بچوں کو دکان بنانا، بینک بیلنس جمع کرنا بچوں کے لیے، یہ کمال نہیں، اولاد کی محبت نہیں۔ اولاد کی سچی محبت یہ ہے اولاد کا عقیدہ صحیح کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، موت کا وقت آیا، یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو جمع کرتے ہیں تو قرآن اس کا منظر پیش کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت حاضر تھے؟ یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کی موت آ رہی ہے، موت کے وقت لیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں میرے پورے بچوں کو جوڑو، جمع کرو۔ پورے بچے جمع ہو جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ باپ آخری وقت، آخری سانس کے وقت اپنے بچوں سے کیا مخاطب کرتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے؟ عقیدے کے بارے میں فکر، پراپرٹی کی فکر نہیں، دھندے کی، تجارت کی، کھیتی باڑی کی فکر نہیں۔ یعقوب کو فکر ہے توحید ایمان کی فکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ نعبد الہ کآبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ابا جان جس خدا کی ابراہیم مانتے تھے، اسماعیل مانتے تھے، اسی ایک خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، سکون ملتا ہے باپ کو۔ میرے بھائیوں، اولاد کی فکر کرو، دھندے کی نہیں، فیکٹری کی نہیں، کھیتی باڑی کی نہیں۔ ہمارا بچہ توحید پر بن جائے، دیندار بن جائے، ایماندار بن جائے، یہی تمہاری پراپرٹی ہے۔ نیک اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں، اولاد کو نمازی بنا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے، 3 چیزیں کے برابر ثواب اجر خبر میں پہنچتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں نیک اولاد، مرتے وقت، مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ کے جاؤ، مرنے کے بعد بھی تمہارے خبر میں ثواب پہنچے۔ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، مالدار بنائے، اولاد کو بہترین بنا دیے، تمہارے خبر میں رائے دانے کا اجر نہیں ملے گا، رائے دانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ بھی نہیں بنائے، بچے کو دیندار بنا کے جا رہے ہیں، تمہارے خبر میں برابر ثواب اجر پہنچے گا۔ یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، بچے کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، بچے کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، دعائیں بھی کرتے جائیں کوشش کے ساتھ، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو خود جہنم کی آگ سے بچو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فکر کرو اپنی بیوی کی، فکر کرو اپنی اولاد کی۔ میرے بھائیوں، نماز کو آنا کمال نہیں، ساتھ اپنے بچوں کو لاؤ، بیوی کو نمازی بناؤ، ماں اور باپ کی فکر کرو، دعوت کا کام کرو، پڑوسیوں میں دین پھیلاؤ، پڑوسیوں کے اندر دینداری پیدا کرو۔ اہل حدیث کا امتیازی خصوصیت یہ تھی، اہل حدیث چراغ کی طرح اندھیرے میں رہتا تھا۔ اہل حدیث
چراغ کی طرح اندھیرے میں جو روشنی پھیلاتا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار میں دعوت کا کام کرنا، اس سے مزہ آتا ہے، تبلیغ کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ دشمنی کرے، نفرت کرے، بیزاری لے، لیکن اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، چونکہ اللہ کو بہت پسند اللہ کی طرف دعوت دینا۔ میرے بھائیوں، ہر جمعہ آتے، ہر جمعہ بیٹھنا جانا اچھا نہیں، ایک ایک جمعہ ایک ایک نیکی ہمارے اندر آنا۔ آج ارادہ کرو، آج سے آپ گھر پہ محنت کریں گے، کس کی دولت کی نہیں، پیسے جمع کرنے کی نہیں، بینک کی نہیں، کھیتی باڑی بچوں کے حوالے کرنے کی نہیں، بچوں کو دیندار بنانا، یہ حقیقی پراپرٹی ہے۔ نیک بنائے اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو نیک بنائے، اخلاق والی دیندار بنائے، یہی عمل آپ کو کام آتا ہے۔ آج سے یہی عمل شروع کریں، خود نمازی بنیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی بیوی کو نمازی بنائیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں۔ آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، رو رو کے دعا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ابو ہریرہ پہ پڑتی ہے، یا ابا ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ قریب آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں اپنی ماں کو دین کی دعوت دیتا ہوں تو آپ کو گالی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی، میں اپنی ماں کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب بھی میں مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کے رسول آپ کو گالی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی، اپنی دعوت میں میں بے بس ہو چکا، اللہ کے نبی میری کوشش ناکام ہو گئی اپنی ماں پہ۔ اللہ کے رسول آپ میری ماں کے حق میں دعا کیجئے، میری ماں مسلمان بن جائے، آخری وقت ہے، بڑھاپا ہے، اگر مر جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ماں دوزخ میں جلتی رہے گی۔ اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتا میری ماں دوزخ میں جلے، آپ میری ماں کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ادھر دین کی ہدایت ہوتی، ماں مسلمان بن جاتی۔ میرے بھائیوں، اگر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی کوشش میں ناکام ہیں، دعا کرو، دعا میں بھی ناکام ہیں، لوگوں سے کہو کہ آپ میری ماں کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میری بیوی کے لیے دعا کرو۔ یہ جذبہ ہونا ہے۔ ہم اس جذبے سے خالی ہیں، صرف پیسوں کی فکر، میرے بچے کو کتنے گھر بنا کے جاؤں، کتنے کھیت بناؤں، کتنی فیکٹری ڈالوں، یہ فکر چل رہی، دین کی فکر نہیں چل رہی ہمارے اندر۔ میرے بھائیوں، دین کی فکر کرو، اپنے اولاد پڑوسیوں کی فکر کرنا ہے، پہلے گھر کی فکر، پہلے گھر کی فکر، خاندان کی فکر، اس کے بعد پڑوسیوں کی فکر، اس کے بعد محلے والوں کی فکر، یہ فکر چلنا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جب تک زندہ رکھے، اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے والا بنائے، دین کی طرف بلانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔